الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرات گرامی، ہم مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام جیسا دین کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمام انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، جو انسان دین اسلام پر عمل کر کے دنیا سے جائے گا اسے جنت ملے گی، اور جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب دوسرے افکار پر عمل کرے گا وہ آدمی دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہوگا۔ تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی دلانے کا ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہیں۔ اس میں جو اہم بات ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر موضوع پر اور انسان کے زندگی سے متعلق جتنے شعبے ہیں تمام کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کو بتایا ہے کہ آپ کو یہ کام کیسے کرنا ہے، ان حالتوں میں آپ کو کیسے رہنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسا نہیں خالی بتایا ہو بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ بالکل صاف صاف صریح الفاظ میں کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ ہر جاننے کی جو بھی کوشش کرنا چاہے گا وہ آدمی جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے، بالکل کلیئر آدمی کو سارے احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا جو وجود میں آئی، یہ دنیا جو بنی ہے اس کے بارے میں سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بگ بینگ ہوا تھا، جب ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا اس کائنات کے بننے کے لیے، تو اس وقت جو ہے ایک پیکو سیکنڈ میں، یہ پیکو سیکنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ پیکو سیکنڈ ہوتی ہے، آپ زیرو لکھیے، ایک زیرو کے آگے ایک پوائنٹ لگائیے اور اس کے بعد 11 زیرو لکھیے اور اس کے بعد 1، یعنی 1% کا اتنا حصہ، 1% کا اتنا حصہ کہ آپ کو 11 زیرو لگا کے 1 لکھنا پڑے گا، اسے کہیں گے پیکو سیکنڈ۔ تو اس ایک پیکو سیکنڈ کے اندر یہ جو کائنات میں ہم ساری فورسز ساری طاقتیں دیکھ رہے ہیں وہ ساری طاقتیں یہاں دنیا میں وجود پا گئی تھی صرف ایک پیکو سیکنڈ کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں ساری چیزیں موجود ہیں، تو اب اس کی ہمیں کوئی نہ کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ دنیا بن کیسے گئی، یہ کائنات بن کیسے گئی، اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی۔ تو اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہوئے۔ کچھ ملحدین یہ کہنے لگے کہ بھئی یہ اپنے آپ بن گیا، دھماکہ اپنے آپ ہو گیا اور یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ لیکن ہم مسلمان جو ہے اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ بھئی کوئی بھی چیز اگر یہاں وجود میں آئے گی دنیا میں تو وہ کسی نہ کسی کی وجہ سے آئے گی، دنیا میں وہ کسی نہ کسی کی وجہ سے آئے گی، اس کو کوئی نہ کوئی وجود میں لائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی طرف سے وجود اس کو بخشا گیا ہے۔ تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو کائنات بنی ہے اس کو جو بنانے والا ہے وہ کوئی ہے، اور وہ بنانے والے 2 3 4 5 ہزار لاکھ کروڑ نہیں ہیں، بلکہ وہ بنانے والا صرف ایک ہے۔ دنیا نے یہ تو مانا، بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں، افکار ایسی ہیں جو یہ مانتی ہیں کہ یہ کائنات جو ہے کسی نے بنائی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات اس پر اکیلے نے نہیں بنائی بلکہ بہت سارے خداؤں نے مل کر اس کو بنایا۔ لیکن اس پر پھر سوالات کھڑے ہوتے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے بار بار کہ اگر ایسا ہوتا کہ بہت سارے خالق کائنات کے ہوتے
تو دنیا کا ہر خالق اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتا، دنیا کا ہر خالق اپنا اپنا حصہ لے کے الگ ہو جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بنائی کسی ایک نہیں ہے، کائنات بنائی کسی ایک نہیں ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہ وہ بنانے والا ایک ہے، صرف احد ہے وہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ہمیں قرآن پھر یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جو بنانے والا ایک ہے، اس کی جتنی اس کے اندر صفات ہیں، ایسی صفات دنیا میں کسی کے اندر بھی نہیں ہیں۔ کائنات میں مخلوق، جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہیں، اس جیسی صفات کسی کے اندر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اکتاتا نہیں ہے، وہ پچھتاتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ یہ صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہزاروں ہیں جو ذکر احادیث اور قرآن میں ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے 3-4 جو نام میں نے لیے کہ سوتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، پچھتاتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، یہ اصل میں نے جان پوچھ کے نام لیے۔ دیکھیے یہ جو بائبل ہے، بائبل کو یہود اور عیسائی مانتے ہیں، بلکہ اس میں کافی اختلاف بھی ہے ان کا آپس میں، کہ عیسائی تو اصل میں پوری بائبل کو مانتے ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کو مانتے ہیں وہ، لیکن یہودی صرف عہد نامہ قدیم کو مانتے ہیں، جس کی پہلی کے 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں، باقی کو نہیں مانتے۔ باقی کی جو 61 کتابیں ہیں ان کو نہیں مانتے وہ یہودی، لیکن یہودی ان جو کتنی کتابیں ہیں بائبل کے اندر 66، وہ ساری کتابوں کو عیسائی مانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے بائبل میں جگہ جگہ، عہد نامہ قدیم میں بھی عہد نامہ جدید میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اکتا گیا، اللہ تعالیٰ سو گیا، اللہ تعالیٰ پچھتا گیا، اللہ نے یہ کام کیا تو یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ پچھتانے لگا۔ لیکن قرآن کریم ان ساری باتوں کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکتاتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کام پر پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابراہیم کا اور اسحاق کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی تورات کے اندر، تو وہاں پہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے پچھتایا، یہ کام اللہ نے کیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو لگا کہ یہ کام اس سے غلط ہو گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ پچھتایا۔ لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے پرفیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اس طرح کی صفات کسی بھی مذہب میں بیان نہیں کی گئی۔ اگر ہم ہندو دھرم کو دیکھیں، جو ہندو مت کے اندر جو بھگوانوں کا کانسیپٹ ہے، تو اس میں ایک پوری تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے اس بات پر کہ ایک طرف تو دیو ہیں یعنی بھگوان، اور ایک طرف راکشس ہیں۔ تو راکشسوں میں اور دیووں میں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، یعنی شیطان میں اور بھگوانوں میں آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں، اور کبھی جو راکشس ہے، جو شیطان ہے، وہ بھگوان پر غالب آ رہے ہیں، اور بھگوان کو جنت سے بھگا دیا انہوں نے، اب بھگوان بھاگے پھر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھگوان غالب آ جاتے ہیں راکشسوں کے اوپر، تو راکشسوں کو جنت سے نکال دیتے ہیں، تو جنت میں وہ رہتے ہیں۔ تو الگ عجیب و غریب کہانیاں ہیں، یعنی کوئی خدا کو ہرا کیسے سکتا ہے؟ کوئی تصور کر کے دیکھے کہ راکشس شیطان اللہ کو ہرا کیسے سکتا ہے؟ ہرا کیسے سکتا ہے؟ بلکہ اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل کی طرف جائیں تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض فرقے ایسے ہیں دنیا میں ابھی بھی ہیں جن کے یہاں شیطان باقاعدہ خدا کی اہمیت رکھتا ہے، ان کے یہاں شیطان کو باقاعدہ شیطان کو خدا کا درجہ دیا گیا، اس کو خدا کا درجہ دیا گیا۔ تو یعنی چونکہ وہ خدا سے لڑ رہا ہے، جیسے ہم مجوسی مذہب کو دیکھ لیں تو مجوسی مذہب میں بھی 2 خدا کا تصور ہے، 2 خدا ہیں وہاں پر بھی، ایک اچھائی کا خدا، ایک برائی کا خدا۔ تو یہ سارے کانسیپٹ لوگوں میں اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن نے ہمیں پہلے تو یہ بتایا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور بنانے والا وہ 2-4 نہیں بلکہ صرف اکیلا ہے، اور جو اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں۔ دیکھیے جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا 2 ہیں یا خدا 3 ہیں، خدا 4 ہیں، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر خدا ناقص ہے۔ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 خدا ہیں یا 3 خدا ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے خدا کمزور ہیں، ان میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ جس خدا نے جو حصہ بنایا، جس خدا کا جس حصے پر کنٹرول چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے خدا کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، وہ دوسرے کا بنایا ہوا نہیں ہے۔
تو ہر خدا اس اعتبار سے ناقص ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے انما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف اور صرف وہی ایک الہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ آگے جو ہے قرآن کریم ہمیں خدا کے بارے میں جیسے یہ بتاتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ بندگی بھی صرف ایک کی ہی کرنی ہے۔ جب پیدا کرنے والا ایک، جب دنیا کو چلانے والا ایک، تو اب جب دنیا میں آپ کو زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی آپ کو اس ایک کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق آپ کو گزارنی ہے، اسی کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو بندگی کا راستہ اپنا بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے دین تمہیں بتا دیا، راستہ تمہیں بتا دیا، قانون آپ کو دے دیا، اب آپ کو اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن آپ اس کو چھوڑ کر اگر دوسرے راستے پر چلیں گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر اس اسلام کو چھوڑ کر آپ دوسرے دین کی طرف چلیں گے، دوسرے مذاہب کی طرف آپ اگر چلیں گے، تو پھر جو ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا۔ آپ ان لوگوں کے کبھی انٹرویو پڑھ کر کے دیکھیں یا سن کر کے دیکھیں جو لوگ دوسرے مذاہب میں تھے، اور ان مذاہب میں سے جب وہ واپس جو ہے ان مذاہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، اور چاہے آپ کے جو ہے یا کہہ لیجیے جو ہے ایتھسٹ ہوں، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سکون ہی نہیں تھا، ہمیں وہاں سکون ہی نہیں تھا، سکون جو ہمیں آ کر حاصل ہوا وہ اسی اسلام میں آ کر حاصل ہوا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وہ جو ہم صحابہ کے واقعات سنتے ہیں کہ صحابہ کو جو ہے تپتی ریت پر لٹایا گیا اور پتھر ان کے اوپر رکھے گئے، اور آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اصل میں ریزن ہوتا ہے اطمینان۔ انہیں اسلام کے اندر جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، انہیں وہ اطمینان اور سکون زندگی میں کبھی حاصل ہوا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام کی اتنی اہمیت، اس لیے اسلام نے جس کو اللہ نے پسند کیا وہ کتنی اہم چیز ہوگی، جس کو اللہ نے کہہ دیا ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتیں جتنی میں تمہیں نعمتیں دے سکتا تھا دنیا میں نے ساری نعمتیں تمہیں دے دی۔ تو اسلام جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی نعمت میں نے دے دی تو کتنی بڑی نعمت ہوگی اسلام۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس شعر کے ساتھ ادا کیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جو ہم صرف جمعے کو کرنے آ جاتے ہیں، صرف جمعہ۔ آپ ان لوگوں کا تصور کر کے دیکھیں جو لوگ بیچارے یہاں سے دور ہیں، مندروں میں گھنٹے بجا رہے ہیں اور جو ہے چرچوں میں گھنٹے بجا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں جا کر جو ہے گروؤں کے اور کس جگہ پر جا کر وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں اللہ نے ہمیں دین آبائی طور پر دے دیا، مسلمان بنا کے پیدا کر دیا، تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جو اسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس ایک سجدے کی وجہ سے آدمی 1000 خدا بنانے سے بچ جاتا ہے، ایک خدا بنا کر کے آدمی 1000 خداؤں کو بنانے سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔